الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 1572۔ اذا تعذر الانتفاع بالعین الموقوفہ لانتفاء الجہۃ الموقوف علیہا۔ اذا تعذر، جب مشکل ہو جائے، یعنی متعذر ناممکن کے معنی میں آتا ہے، جب ناممکن ہو جائے الانتفاع بالعین الموقوفہ، اس عین سے استفادہ کرنا، انتفاع اس عین سے فائدہ اٹھانا کہ جو عین کیا ہے، موقوف ہے۔ اچھا، عین موقوف سے فائدہ اٹھانا کیوں متعذر ہو گیا، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ نہیں بنی کہ عین موقوف آپ کی خراب ہو گئی ہے، بلکہ لانتفاء الجہۃ الموقوف علیہا، ہاں جہۃ الموقوفۃ علیہا، ٹھیک ہے، علیہا ضمیر مؤنث کی لگا دی تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جہت جو ہے وہ منتفی ہو گئی ہے کہ الموقوفۃ علیہا، کہ جس کے اوپر اس عین کو کیا کیا گیا تھا، وقف کیا گیا تھا۔ یعنی اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ موقوف علیہ ختم ہو گیا تو اس عین سے کیا ہے استفادہ آپ کو کیا ہو گیا، متعذر ہو گیا۔ لیکن موقوف علیہ یہاں پہ وہ بندے نہیں تھے کہ وہ پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر وہ بندے ہوں ختم ہو جائیں تو وہ عین کیا واپس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ جہت تھی، جہت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کام، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی نیک کام، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی ہم مثال کیا بنا سکتے ہیں کہ اس نے باغ وقف کیا تھا کہ اس کی جو آمدن ہوگی اس سے کام کروائیں گے۔ کون سا کام کروائیں گے؟ مجلس امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، یہ کام ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام اس علاقے میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لوگ وہاں سے شفٹ کر کے کوئی اس طرح کا ایشو بن گیا کہ اب اس کے علاقے میں اس امام بارگاہ میں مجلس ہوتی نہیں ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ جہت موقوف علیہ ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اب اس باغ کی آمدن کا کیا کریں گے، جب جہت موقوف ہی نہیں رہی، آمدن اولاد وغیرہ کی تھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس جہت اس کام کے لیے تھی۔ اچھا، وکانت خصوصیتها، اب اور یہ جو کام ہے نا، اس کی جو خصوصیت ہے کہ میرے علاقے میں میرے امام بارگاہ کی مجلس، یہ جو اس نے خاص کیا ہوا ہے نا، یہ جو خصوصیت ہے ملحوظۃ علی نحو تعدد المطلوب، یہ اس کا لحاظ جو ہے وہ وحدت مطلوب کے طور پہ نہیں ہے کہ بس وہ یہی کام کرنا چاہتا ہے اور کہیں پہ مجلس چاہتی نہیں ہے، بلکہ تعدد مطلوب کے طور پہ ہے کہ مطلوب اس کی مجلس امام حسین ہے، لیکن ابھی وہ خاص اپنے علاقے کو کیوں کر رہا ہے، وہ ویسے خاص کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اپنے علاقے میں مجلس نہ ہو تو وہ اصلاً چاہتی نہیں ہے مجلس کو، یعنی تعدد مطلوب ہے اس کے ذہن میں بھی۔ تو پھر اس صورت میں یہ جو وقف ہے یہ باطل نہیں ہوتی، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف منافعہا، اس جو عین کے منافع ہیں، عین موقوفہ جو باغ کی آمدن ہے، اس کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا فی ما هو الاقرب فالاقرب الی نظر الواقف، کہ واقف کی نگاہ میں جو اقرب فالاقرب کام بنتا ہے وہاں پہ کیا خرچ کریں گے۔ اب اس کی مثال بھی دے رہے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ وَقْفًا عَلَىٰ إِقَامَةِ عَزَاءِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، ایک چیز وقف تھی تو وہ چیز کیا ہوگی، عین موقوفہ ہو گئی۔ وہ جہت کیا تھی، اقامت عزاء الحسین علیہ السلام، امام حسین کی عزاداری کو کیا ہے، بپا کرنا۔ اچھا، اب اس کی خصوصیت کیا تھی کہ فی بلد خاص بنحو معین، کہ میرے علاقے میں بنحو معین، فقط میرے امام بارگاہ میں، اور وہ مجلس بھی کیا ہے کہ فلاں خطیب فرض کرے۔ وَلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، اور اب کیا ہے یہ ممکن نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو صرفت منافعہ فی اقامت عزائہ علیہ السلام، تو پھر کیا کریں گے، اس پیسے کو خرچ کریں گے، وہ جو وقف کے منافع ہیں اس کو خرچ کیا جائے گا، امام حسین کی عزاداری کے قائم کرنے میں خرچ کیا جائے گا، لیکن فی ذالک البلد، اس کے شہر میں کریں گے، لیکن وہ جو اس نے بنحو معین کہا تھا نا، وہ چیز ممکن نہیں رہی، تو کہتے ہیں بنحو آخر، کسی اور طریقے سے کر لیں، اس امام بارگاہ میں ممکن نہیں ہے، کسی اور میں کر لیں، وہ والا خطیب نہیں آ سکتا، کوئی اور آ جائے، ٹھیک ہے، مجلس نہیں ہو سکتی، ماتم وغیرہ ہو سکتی ہے، باقی سسٹم ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی اس کے علاقے میں کسی بھی طریقے سے عزاداری ممکن نہیں ہے، تو پھر صرفت منافع فی اقامت عزائہ علیہ السلام بذالک النحو فی بلد آخر، تو پھر آپ کہیں کہ بالکل یہی والی عزاداری جو اپنے علاقے میں کروا رہا تھا، یہی والی عزاداری کیا ہے فی بلد آخر، کسی دوسرے علاقے میں کیا شفٹ کر دیں،
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کے علاقے سے نکلے نہیں ہیں، اس کے علاقے میں رہے ہیں، اور جب ناممکن ہو گیا تو پھر کیا ہے باہر آپ نکلتے ہیں۔ تو یہ اقرب فالاقرب کی کیا ہے ایک مثال ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک قانون ہو گیا کہ کوئی بھی چیز اگر وقف ہے کاموں کے لیے، اور وہ کام کیا ہیں؟ تعدد مطلوب کے طور پہ عام طور پہ ہوتے ہیں، نیک کام جو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر وہ کام کوئی ایک نہیں ہو پا رہا تو پھر دوسرے کام کو کیا ہے وہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس چیز کو۔ اچھا، یہ تو کس کی مثال تھی کہ موقوف سے استفادہ ممکن نہ نہیں رہا، کیونکہ جو جہت موقوف علیہ تھی نا وہ کیا ہوگی؟ منتفی ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ دیکھیں گے کہ اذا تعذر الانتفاع بالوقف، یہاں پر بھی ایسے ہے کہ وقف سے انتفاع متعذر ہو گیا، لیکن وجہ کیا بنی؟ لانقراض الموقوف علیہ، کہ وہ جو موقوف علیہ تھا وہ کیا ہے؟ انقراض چلے گئے، فوت ہو گئے، یعنی موقوف علیہ وہ بندے آپ کہتے ہیں، تو وہ بندی کیا ہو گئے؟ انقراض ختم ہو گئے۔ یعنی یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب وقف خاص ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک عنوان عام نہ ہو، وقف خاص تھا کہ یہ فقط میری اولاد کے لیے ہے، تو اس کی اولاد ہی کیا ہے؟ ساری فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، یا کچھ فیملی کو اس نے معین کیا کہ یہ جی آپ کی فیملی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ تب تو الوقفیت ہو، تو اب یہاں پہ وہ وحدت مطلوب اور تعدد مطلوب کی بات نہیں آئی تھی، یہ تھا ہی کیا؟ وقف خاص تھا، وقف عام نہیں تھا، تو اس کی وقفیت پھر باطل ہو جائے گی۔ وَيَرْجُعُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ، اور یہ چیز کیا ہے؟ واقف کی ملک میں پلٹ جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، اگر واقف دنیا میں موجود نہیں ہے تو کان لِوَارِثَتِهِ، تو یہ چیز اس کے وارثوں کو مل جائے گی۔ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ 1448۔ اچھا، اگلا مسئلہ، یجوز وقف البستان و استثناء نخلۃ منہ، ایک بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ پورا باغ وقف کرے اور ایک درخت کا کیا کرے؟ استثناء کر لے، کہے کہ بھی یہ جو درخت ہے نا یہ میں وقف نہیں کر رہا۔ تو اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا نکلے گا کہ یجوز لہ حینئذ، تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا کہ الدخول الیہ بمقدار الحاجہ، کہ وہ اس درخت کے لیے جا سکتا ہے اس باغ میں جب بھی کیا اسے ضرورت پڑے گی۔ کما ان لہ ابقاءھا مجانا، ان لہ ابقاءھا مجانا، جیسا کہ اس کے لیے یہ بھی آپشن ہے، ابقاءھا ہی پڑھیں گے میرے خیال میں، کہ اس کے لیے یہ بھی آپشن ہے کہ وہ جائے نہیں درخت کے پاس، بلکہ اس درخت کو کیا رکھے جی؟ باقی رکھے، وہ کہ درخت میرا باغ میں کیا ہے؟ کھڑا رہے، اور مجانن کھڑا رہے۔ مجانن کیا مطلب؟ یعنی ان سے کوئی وصول بھی نہ کرے پیسے، درخت کھڑا ہے وہ اجازت دے دے کہ آپ مجانی ہو گیا، آپ اس سے بھی کیا استفادہ کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ لیس للموقوف علیہم قلعھا، تو یہاں پہ موقوف علیہم کے لیے یہ آپشن نہیں ہوگا کہ قلعھا وہ اس درخت کو کیا ہے اکھاڑ دیں، کیونکہ وہ ان کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَعَتْ یا وَإِذَا انْقُلِعَتْ، جب درخت کو اکھاڑ دیا جائے تو لم یبق لہ حق فی الارض، تو اس صورت میں زمین کے اوپر پھر اس کے جانے کا حق جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اب وہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو درخت کا آدھا فٹ جو جگہ بنتی ہے یا 1 فٹ یہ میری ہے، میں اسی جگہ پہ آ کے کیا کوئی اور درخت لگاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں ادھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اتنی سی جگہ تھوڑی سی کر 1 فٹ کی، ٹھیک ہے۔ فلا یجوز لہ غرس نخلۃ اخری مکانہ، یعنی اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ ایک دوسرا جو غرس ہے اسی جگہ پہ کیا ہے دوبارہ لگائے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مثال کس کی ہم نے دی ہے؟ ایک درخت کی دی ہے، لیکن اگر یہی مثال آپ بدلیں، پورے کمرے کی مثال لے لیں، وَقَضَا يَجُوزُ فِي وَقْفِ الدَّارِ اسْتِثْنَاءُ غُرْفَةٍ مِنْهَا، پورا گھر وقف کیا کس کے لیے جی؟ زائرین کے لیے، لیکن استثناء غرفت میں ایک کمرے کا اس میں کیا کر لیا؟ استثناء کر لیا۔ تو قضا کے نہیں، اس کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس کمرے کو وہاں پہ مجانن بھی رکھ سکتا ہے اور خود بھی جا سکتا ہے اس میں۔ وَلَكِنْ اِذَا خَرَبَتْ، لیکن اگر کمرہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، یعنی گر گیا، ختم ہو گیا، تو باقیت لہ الارض، تو یہاں پہ اب جو واقف ہے اس کے لیے زمین کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ وجہ، درخت گرا تو زمین باقی نہیں رہی، کمرہ گرا تو باقی رہی، لأن الارض جزء الغرفۃ، کیونکہ جب اس نے کمرہ کہا تھا نا تو کمرے میں جو فرش ہوتا ہے زمین وہ بھی کیا بنتی ہے؟ اس کا جز بنتی ہے، لیکن جب بندے کے درخت کہتے ہیں تو درخت کی جڑیں وغیرہ تو جز اس کی بنتی ہیں، زمین کیا ہے؟ جز نہیں بنتی۔ تو اس وجہ سے اگر درخت کو استثناء کرے گا تو زمین اس کو نہیں ملے گی، اور اگر کمرے کا استثناء کرے گا تو پھر زمین کیا ہے؟ اس کی رہے گی۔ یہ کیا فرق ہو جائے گا؟ اذا كانت العین مشترکۃ بین الوقف والملک الطلق، اگر جو عین ہے وہ مشترک تھی وقف کے درمیان اور ملک طلق کے درمیان،
وقف اور ملک تلک، ہاں نہیں، ملک تلک کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی ہم اس کی کیا مثال لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے وہ گھر خریدا، ٹھیک ہے، گھر خریدا، اور جس بندے نے بیچا اس نے کہا ہے کہ میں یہ آپ کو آدھا گھر بیچتا ہوں اور آدھا آپ کے لیے کیا کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے. معین نہیں کیا، ایسے کلی طور پہ رکھا کہ 1/2 نصف البیت آپ کو میں بیع کر رہا ہوں اور نصف البیت کیا ہے آپ کے لیے وقف کر رہا ہوں. اب جب اس بندے کے پاس وہ گھر آ جائے گا تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ آدھا گھر چونکہ اس کے لیے وقف ہے، تو وقف ملک تو ہے اس کے لیے لیکن ملک تلک نہیں ہے، اسے وہ بیچ نہیں سکتا آگے. اور آدھا گھر کیا ہے، وہ ملک تلک ہے، اسے وہ بیچ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایک بندے کے پاس جو ہے وہ عین ہے، یعنی گھر کی مثال دی، گاڑی کی بھی لے سکتے ہیں، گھر ہے لیکن اس میں آدھی ملک تلک ہے، یعنی آدھی اس کی اپنی ملک ہے اور آدھا کیا ہے وقف کے طور پہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جازت قسمتها، تو اب اس کو وہ تقسیم کر لے. وہ کہ آدھا معین تو نہیں ہے، میں خود کیا کرتا ہوں، اس کو تقسیم کرتا ہوں کہ بتمییز الوقف، کہ وہ جدا کر دے وقف کو کس سے، عن الملک تلک، کہ ملک تلک کا الگ پورشن بنا لے اور جو وقف کا ہے وہ الگ بنا لے. تو یہ کہتے ہیں جازت، اس طرح کی تقسیم کرنا کیا ہے، جائز ہے. یعنی پہلے وہ شریک تھا پورے گھر میں مشاعن، کلی طور پہ، کہ کلی طور پہ آدھا گھر ملک تلک اور کلی طور پہ آدھا گھر کیا ہو گیا جی، وقف ہو گیا. تو اب تقسیم کرے گا، تقسیم کر کے اس کو کیا کرے گا، معین کر لے گا. وَيَتَوَلَّ الْقِسْمَةَ، اس تقسیم کو سرپرستی کون کرے گا جی، کون بندہ تقسیم کی سرپرستی کرے گا؟ سب سے پہلے جو سرپرستی کرے گا المالک للتلق، کہ جو اس ملک تلک کا مالک ہے وہ درمیان میں ہوگا. اور وقف کا اگر متولی ہے تو وہ کیا ہوگا، درمیان میں ہوگا، وہ متولی الوقف ہے. بل تجوز القسمت، بلکہ قسمت کرنا جائز ہوتا ہے وہاں پر بھی، اذا تعدد الواقف والموقوف علیہ، کہ جب واقف زیادہ ہوں اور ادھر سے موقوف علیہ بھی کیا ہوں، زیادہ ہوں، تو وہ بھی اپنا جو حصہ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی کما اذا کان الدار مشترکۃ، کما اذا کان الدار مشترکۃ بین شخصین، ایک جو گھر تھا وہ دو بندوں کے درمیان کیا تھا، مشترک تھا، یعنی دو بھائی تھے، اسے گھر میراث میں ملا ان کو، اب انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا، تو یہ پورا گھر کیا ہے، دونوں کے لیے مشترک ہے. تو اب اس میں سے کیا کیا، فوقف کل منہما، ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا، وقف کر دیا نصفہ المشاع، اپنے اس نصف کو جو کیا تھا، مشاع تھا، مشاع یعنی کلی تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا. کس کے اوپر وقف کر دیا، علی اولادہ، اور یہ کس نے وقف کیا، دونوں نے وقف کیا. تو واقف کتنے ہو جائیں گے، 2 واقف ہو جائیں گے. اور چونکہ ہر واقف نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے تو اس اعتبار سے موقوف علیہم بھی کیا ہو جائیں گے، متعدد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ یہاں پہ انہوں نے جو وقف کیا ہے وہ تقسیم کر کے نہیں کیا، وقف کس کو کیا ہے، نصف مشاع کو کیا ہے، کلی طور پہ رکھا ہے. تو اب ان دونوں کی جو اولاد ہے نا، ان کا چکر بھی یہی بن جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہم دونوں کا یہ گھر ہے، آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے، لیکن وہ آدھا کون سا، معین نہیں ہے، کلی ہے. تو اب جب ان کے لیے معین نہیں ہے تو یہ پھر موقوف علیہم کیا ہے، ان کی اولاد یہ وہ کام کر سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے بھی آدھا آپ کا بن رہا ہے، آدھا ہمارا بن رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کی تقسیم کر لیتے ہیں، معین کر لیتے ہیں کہ یہ والا حصہ آپ آدھا لے لیں، یہ والا حصہ کیا آدھا آپ لے لیں. تو وہ وہاں پہ بھی کیا ایسا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو چونکہ مالک تلک نہیں ہے، تو یہاں پہ جو متولی ہوگا وہ کیا کرے گا، یہ سارا کام کرے گا اگر ان کا کوئی متولی ہے. وقضا کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے قسمت جائز ہے کب، اذا اتحد الواقف، کہ جب وقف کرنے والا ایک ہو، مع تعدد الموقوف علیہ، جب کہ موقوف علیہ کیا ہوں، متعدد ہوں. اس کی مثال کیا ہے، کما اذا وقف مالک الدار، جیسا کہ جو گھر کا مالک ہے وہ کیسے وقف کرے، وہ کہے کہ نصفہ علی مسجد، کہ میں آدھے گھر کو مسجد کے اوپر وقف کرتا ہوں، ونصف الآخر علی مسجد آخر، اور دوسرے آدھے کو دوسری مسجد کے اوپر کیا وقف کرتا ہوں. یعنی پورے گھر کو مسجد کے لیے وقف کیا، لیکن ایک کو جو ہے وہ ایک عنوان دیا مسجد کا اور دوسرے کو کیا ہے، دوسرا کیا عنوان دیا، یعنی دو جگہ بنا کے وقف کیا. یعنی پھر دو مسجدیں وہاں پہ بنائیں گے، درمیان میں دیوار ڈال دیں گے. ہاں، یعنی آپ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ گھر کو جو ہے وہ وقف کر رہا ہے مسجد پہ، یعنی گھر کو مسجد نہیں بنانا چاہتا، یہ بحث نہیں ہے.
بلکہ یہاں پہ مسجد کیا واقعہ ہو رہی ہے؟ موقوف علیہ واقعہ ہو رہی ہے، اور گھر کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ موقوفہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر مسجد کے لیے واقف ہے، ان کے مسجد تو بنی ہوئی ہے، آپ کا گھر مسجد کے لیے واقف ہے، کیا مطلب؟ وہ کہے گا بھائی میرے گھر کو آپ ایجار پہ دیں گے اور اس سے جو پیسہ آئے گا وہ مسجد میں کیا ہے خرچ کریں گے، مسجد کے مسالے کے لیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دو مسجدیں رکھی نا، ایک اس محلے کی اس محلے کی، اس نے کہا کہ آدھا گھر آپ کی مسجد کے لیے ہے اور آدھا گھر کیا ہے دوسرے علاقے کی مسجد کے لیے ہے، تو مطلب کیا جو ایجار آئے گا وہ کیا ہوگا؟ آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ قضا، قضا کیا مطلب؟ یعنی یہ جائز ہے کہ اس گھر کو کیا ہے آپ آدھا ہی کر دیں، ٹھیک ہے۔ متولی حضرات آئیں گے وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے گھر کے ہم دو پورشن بنا لیتے ہیں، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، دونوں الگ الگ کرائے پہ دیں اور حساب کتاب کیا الگ الگ ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ صورت کیا تھی؟ یعنی دونوں میں آپ دیکھیں کہ موقوف علیہ آپ کو کیا مل رہے ہیں؟ متعدد مل رہے ہیں۔ اما اذا اتحد الواقف والموقوف علیہ، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ واقف بھی ایک ہو اور موقوف علیہ بھی ایک ہو، ٹھیک ہے جی، فلا تجوز القسمت ہو، تو پھر اس کو تقسیم کرنا موقوف علیہ کے لیے جائز نہیں ہوگا، الا مع اشتراطها من قبل الواقف عند وقوع التشاحن بین الموقوف علیہم او مطلقا۔ یہاں پہ موقوف علیہ کے متحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ موقوف علیہ کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے یہاں پہ، ورنہ بندے تو وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر میں وقف کرتا ہوں کس کے لیے جی؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اب جب گھر وہ ان کی اولاد کے لیے وقف ہے تو اب اولاد یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں گے جی ہم گھر کے کیا چار حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ آپ لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک میں، ایک یہ، یوں تقسیم نہیں کر سکتے۔ گھر اس کی اولاد کے لیے ہے تو اولاد اس میں کیا اکٹھی رہے گی، تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہاں رہنے میں وہ ترتیب بنا لیں کہ آپ اس کمرے میں آپ لے لو، اس حصے میں آپ لے لیں، لیکن وہ پکی پکی تقسیم کر لیں، وہ آپ اس میں حصے بانٹ لیں، ایسا وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کب کر سکتے ہیں؟ الا مع اشتراط من قبل الواقف، کہ جب واقف کی طرف سے قسمت کی شرط رکھی گئی ہو، اس نے کہا ہو کہ اگر موقوف علیہم کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور وہ اکٹھے گھر میں نہیں رہنا چاہتے اور وہ دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرنا جی؟ تقسیم کر لینا۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ جھگڑے کی صورت میں تقسیم کا میں اختیار دوں گا، وگرنہ نہیں دوں گا۔ اور مطلقاً، یا اس نے مطلقاً کہا تھا کہ بھئی میں یہ گھر آپ اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں اور آپ جب چاہیں اسے کیا آپ اس میں تقسیم بھی کیا ہے کر سکتے ہیں، تو شرط کی صورت میں پھر وہ تقسیم کر سکیں گے۔ لیکن اگر اس نے شرط نہیں لگائی تو پھر موقوف علیہم چونکہ ایک عنوان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر اب اولاد زیادہ ہو گئی ہے تو وہ آپ اس میں تقسیم کا حق نہیں رکھ سکتے۔ نام یجوز تقسیم ہو، لیکن تقسیم جائز ہے۔ تقسیم کس معنی میں؟ بے معنی تخصیص انتفاع، کہ وہ جو استفادہ کرنا ہے رہائش کا اس کو وہ کیا کریں؟ خاص کریں۔ کل قسم منہ، یعنی اس کی جو وقف میں سے ہر قسم ہے، ہر قسم سے جو انتفاع اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس کو آپ خاص کریں، ببعض الموقوف علیہم، بعض موقوف علیہم کے ساتھ خاص کریں، وہ ہو سکتا ہے۔ ما لم یکن ذالک منافیا لشرط الواقف، یعنی جب تک یہ بات واقف کی شرط کے کیا ہے خلاف نہ ہو۔ واقف نے اگر یہ شرط لگا رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مل کے رہیں گے کمرے میں، آدھے آدھے تقسیم بھی نہیں کریں گے، خاص بھی نہیں کریں گے، پھر تو وہ شرط ماننا پڑے گی نا۔ لیکن اگر اس نے کوئی شرط نہیں، اس نے کیا ہے بس آپ نے رہنا ہے، تو آپ اس میں وہ کیا ہے ترتیب بنا لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں کہ یہ گھر کا آدھا حصہ ہمارا، یہ آپ کا، اس طریقے سے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تقسیم نہیں کر رہے، بس اپنا جو انتفاع ہے اس سے ہم کیا خاص کر رہے ہیں، تو گل ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ فَإِذَا وَقَفَ أَرْضًا زِرَاعِيَّةً مَثْلًا عَلَىٰ أَوْلَادِهِ، اس نے کیا ہے جی زراعی جو زمین تھی اس کو وقف کیا اپنی اولاد کے لیے، تو یہاں پہ موقوف علیہم کتنے ہوں گے؟ ایک یا زیادہ؟ نہیں، موقوف علیہ یہاں پہ متحد ہوگا، اولاد ہے بس، ایک ہی عنوان ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میری اولاد کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، تو پھر یہ کیا بنتے؟ دو بنتے۔ وَكَانُوا أَرْبَعَ، اور اس کی اولاد کیا ہے جی؟ چار ہوں، تو جاز لهم اقتسامها أربعاً، تو اس کی اولاد کے لیے جائز ہے کہ اس زمین کے کتنے حصے بنا لیں؟ چار بنا لیں۔ لِيَنْتَفِعَ كُلٌّ، تاکہ ہر ایک بندہ کیا ہے بقسم منہا، وہ اس زمین کی جو ایک قسم ہے اس سے کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے۔ اچھا اب ہوگا کیا کہ فائدہ صار لہو ولد آخر، جب اس کا ایک اور بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی اولاد میں آ رہا ہے، تو باطلت القسمت، تو اب یہ جو چار حصے بنے ہوئے تھے نا، یہ چار حصے کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، بلکہ اب پوری زمین کو دوبارہ تقسیم کرنا ہوگا
اور وجاد اختصام و اخماسن، اور دوبارہ وہ اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے پھر بنانے پڑیں گے؟ 5 بنانے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے فائدہ مات اسنان منہم، اگر ان میں سے 2 مر جاتے ہیں تو پھر بھی یہ قسمت باطل ہو جائے گی، اور اگر وہ دوبارہ قسمت بنانا چاہیں تو جاز اختصام و اثلاثن، اب وہ اس کتنے بنائیں گے؟ اسے 3 کیوں بنائیں؟ 4 تھے، 2 مر گئے، اچھا ایک اور اس کو بھی شمار کیا، اچھا یعنی ابھی وہ جو پیدا ہوئے اس کو ساتھ رکھے، چلے وہاں کلا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے آپ حساب کر لیں۔ لا یجوز تغییر عنوان العین الموقوفہ، عین موقوفہ کا جو بھی عنوان ہو اس کو کیا ہے تبدیل نہیں کر سکتے، یہ پہلے بھی کیا بات گزری تھی۔ یہ کب تبدیل نہیں کر سکتے کہ اذا کان ظاہر الوقف ارادۃ بقاء عنوانہا، یہ اس صورت میں تبدیل نہیں کر سکتے کہ جب وقف کا جو ظاہر ہے اس سے یہ ہوتا ہو کہ ارادۃ بقاء عنوانہا، کہ ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے باقی رہنا چاہیے، سواء فہم ذلک من کیفیت ہی، چاہے یہ جو بات آپ نے سمجھی ہے وہ کیفیت وقت سے سمجھی ہو۔ کیفیت وقت سے کیسے آپ سمجھیں گے؟ مثال دے رہے ہیں، کما اذا وقف دارہ علی السکنہ، اس نے اپنے گھر کو وقف کیا رہائش کے اوپر، رہائش کے لیے، گھر کو وقف کیا رہائش کے لیے، تو وہ کہہ رہے واضح طور پہ کہ آپ نے کیا اس میں رہائش رکھنی ہے، تو فلا یجوز تغییرها علی الدکاکین، اور وہ بندے کیا کرتے ہیں گھر کو دکانوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹور بنا دیتے ہیں اسے، تو یہ کیفیت وقت سے استفادہ ہوا۔ او فہم من قرینۃ خارجیہ، بلکہ اگر قرینہ خارجیہ سے سمجھا جائے کہ بھئی گھر اس علاقے میں وقف ہو رہا ہے، تو کیوں وقف ہو رہا ہے؟ اس لیے وقف ہو رہا ہے کہ زائرین وغیرہ رہیں گے یہاں پہ۔ بل اذا احتمل ذلک، بلکہ اگر یہ احتمال ہی ہو نا تھوڑا سا کہ اس کا جو مقصد تھا وہ کیا ہوگی؟ رہائش ہوگی، تو پھر بھی کیا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ولم یکن اطلاق فی انشاء الوقف، یعنی اس کا احتمال موجود ہو اور انشاء وقف میں بھی کیا کوئی ایسا اطلاق موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لم یجوز ذالک، تو پھر بھی اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ واما اذا کان اطلاق فیہ، لیکن اگر وقف کی انشاء میں کیا ہو؟ اطلاق ہو، اس میں کوئی سکن وغیرہ کی رہائش کی کوئی قید نہ ہو، انہوں نے کہا بس یہ گھر میں کیا ہے دے رہا ہوں اپنی اولاد کو، اولاد جو کرے اس کے ساتھ، فیجوز للولی، تو اس صورت میں جو متولی ہے، ولی ہے، اس کے لیے جائز ہوگا کہ التغییر، وہ کیا کرے؟ تبدیلی کرے۔ فیبدل الدار الی الدکاکین، وہ گھر کو کیا دکانیں بنا لے، اور دکانے کے بعد پھر دوبارہ گھر بنا لے، جس طریقے سے وہ کرنا چاہے۔ وقد يعلم من القرینۃ ارادۃ بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرت المنفعت، کہتے ہیں کہ بعض اوقات صورت حال یہ بھی ہوتی ہے کہ واقف کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ والا عنوان کیوں باقی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی نگاہ میں اس عنوان کا زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اگر آپ کوئی اور چیز بنائیں گے تو اس کا کیا ہے تھوڑا فائدہ ہوگا، تو چونکہ واقف کی نگاہ میں کیا ہے وہ اپنی اولاد کو یا زائرین کو یا علماء کو جس کے لیے وہ وقف کر رہے ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو جو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے عنوان ہوگا پھر اسی عنوان کو کیا باقی رکھنا واجب ہو جائے گا، پھر آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہے کہ اگر آپ کو قرینہ سے پتہ چل جائے۔ قرینہ سے پتہ کیسے چلے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بڑا جو ہے وہ درد رکھتا ہے زائرین کا، بہت اسے فکر ہے اپنی اولاد کی یا علماء کی، تو وہ چاہتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، تو اس وجہ سے اس نے یہاں پہ رکھا کہ یہ رہائش کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں حالات ایسے بن گئے کہ آپ کہیں کہ علماء وغیرہ کو ہم زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں، اگر آپ اس کی دکانیں بنائیں گے تو اس کا اور زیادہ کرایہ آئے گا، تو اس سے ہم ان کو اور زیادہ اچھی رہائش دیں گے اور ان کی اور بھی چیزیں ان کو مل جائیں گی، تو پھر اس کے ذہن میں اگر یہ بات ڈالیں گے آپ تو فوراً آپ کہیں گے کہ ہاں اگر یہ بات اس کے سامنے ہوتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی میرے گھر کو آپ کیا بنا دیں، دکانیں بنا دیں۔ تو اگر قرینہ سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ارادۃ بقاء العنوان ہے کہ اس عنوان کے باقی رہنے کا ارادہ اس کا کب تک تھا کہ مادام له دخل فی کثرت المنفعہ، کہ جب تک اس عنوان کو دخل ہے منفعت کے زیادہ ہونے میں، تو فحینئذ لا یجوز التغییر مادام الحال کذالک، تو جب تک یہ والی صورتحال رہے گی، یعنی جب تک اس عنوان کی منفعت زیادہ رہے گی تو پھر کیا اس کو تغییر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فاذا قلت المنفعہ، اگر منفعت اس کی تھوڑی ہو جائے گی تو جاز التغییر، تو پھر کیا ہے اس کو آپ تغییر کر سکیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔